قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں پروگرام تبویب القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد قرآن کریم کے مختلف مضامین آپ کی خدمت میں نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں پیش کرنا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں جن امور پر گفتگو کی جاتی ہے وہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کے بیان فرمودہ تفسیری نکات پر مشتمل ہوا کرتی ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے اس کا عنوان ہے قرآن کریم کی صداقت از قرآنی پیشگوئیاں۔ مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے ہیں۔ یہ معجزات ان قوموں کے حالات کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات عطا فرمائے۔ یہ معجزات فرعون اور اس کے ساتھیوں کے حالات کے پیش نظر تھے۔ اس دور میں جادوگروں کے شعبدے بازیاں مشہور تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ید بیضاء، یعنی جب آپ اپنا ہاتھ اپنے جسم کے ساتھ چمٹا لیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سفید ہو جاتا تھا، چمکنے لگ جاتا تھا۔ اور اسی طرح آپ کو ایک اور معجزہ جو عصائے موسیٰ کے نام سے مشہور ہے وہ عطا فرمایا۔ ایسا ہی جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر رسیوں اور سونٹوں کو ڈالا تو میسمرزم کے ذریعے سے ان سانپوں اور سونٹوں کو ایسا تخیل کروایا کہ گویا کہ یہ سانپ ہیں۔ اس کے مقابل پر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا وہ ان سانپوں کو نگل گیا۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں سے تھا تو ان کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی ہتھیار عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت چونکہ ساری دنیا کے لیے تھی اور تا قیامت جاری رہنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے وہ بھی قیامت تک آنے والوں کے لیے رہنے تھے۔ ان معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ خود قرآن کریم ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دور علمی ترقی کے بام عروج پر ہے، چنانچہ قیامت تک کے لیے منکرین کو مبہوت کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بطور معجزہ پیش فرمایا ہے۔ دنیا میں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کتب لکھی جا چکی ہیں، مگر ان کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں جو لاسانی اور بے نظیر ہو۔ قرآن کریم کا لاسانی ہونا متعدد طریقوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے، جیسے حفاظت قرآن کی پیشگوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی یقیناً ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
یہ حفاظت دو طرح سے ہوئی، لفظی حفاظت بھی ہوئی اور معنوی حفاظت بھی ہوئی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تصنیف ایام الصلح میں، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 14 ہے، اس کے صفحہ نمبر 288 پر اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس حفاظت کے جو ذرائع بیان فرماتے ہیں، ان کے مطابق لفظی حفاظت کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار فرمایا کہ دنیا میں لاکھوں حفاظ پیدا کر دیے جو قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ پھر پرنٹ کے ذریعے اس کی طباعت اس قدر کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ کون سی کتاب ہے جو اس قدر کثرت کے ساتھ روزانہ ہر وقت پڑھی جا رہی ہے، اور یہ پڑھنے والے ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ تو یہ بھی شرف صرف قرآن کریم کو حاصل ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے جو معنی تھے ان کی حفاظت بھی کی گئی۔ قرآن کریم کے معنی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے پاک وجود پیدا فرمائے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فہم قرآن کی نعمت عطا فرمائی۔ انہوں نے تفاسیر لکھی، پھر مجددین کی باسط بھی اسی غرض سے تھی۔ اب دور آخرین میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم عدل بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے ذریعے سے قرآن کریم کی حقیقی اور سچی تعلیم سے دنیا کو روشناس کروایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ بابرکت کام خلافت حق کا اسلامیہ کے ذریعے سے تا قیامت جاری رہنا مقدر کیا جا چکا ہے۔ قرآن کریم کے لاسانی اور بے نظیر ہونے پر ایک بڑی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے اور معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو پھر تم سب مل کر اس جیسی کوئی کتاب بنا لاؤ، اور اپنی مدد کے لیے جنوں کو بھی اور انسانوں میں بھی جسے چاہو بلا لو، اور بس یہی نہیں بلکہ جو تمہارے مزعومہ خدا ہیں ان کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لاؤ، اور پھر قرآن کریم جیسی کوئی مثل پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج قرآن کریم میں ایک بار نہیں بلکہ 5 بار دیا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 جس کی ابھی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اس جیسی صرف ایک صورت بنا لو۔ ایسا ہی سورہ یونس کی آیت نمبر 39 میں ایک صورت بنا لانے کا چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ۔ پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم 10 صورتیں اس جیسی بنا لاؤ، اور الفاظ کچھ یوں ہیں کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ۔ اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 میں بھی قرآن کریم جیسی کوئی کتاب بنا لانے کا چیلنج ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَن یأتوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ۔ اور 5ویں بار اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطور کی آیت نمبر 35 میں قرآن کریم جیسی کوئی ایک بات لانے کا چیلنج دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، یعنی اس جیسی کوئی ایک بات بنا لاؤ۔ ناظرین کرام، اب ذرا غور تو کیجئے، کیا کوئی کتاب یا اس کتاب کی کوئی سی بھی 10 صورتیں، یا 10 بھی نہیں صرف ایک صورت، اور پھر ایک صورت بھی نہیں بلکہ فقط ایک بات ایسی ہو جس میں یہ تمام خوبیاں پائی جائیں، مثلا ان کو پڑھنے سے انسان میں روحانیت پیدا ہو جائے، اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کا انسان کے اوپر الہام و کلام نازل ہونا شروع ہو جائے، قیامت تک ہر دور میں لاکھوں افراد اس ایک بات کو یا اس قرآن کو یا اس کتاب کو یا اس سورت کو حفظ کرنے والے موجود ہوں، پھر تا قیامت یہ بات، یہ سورت، یہ قرآن یا اس جیسی کوئی کتاب غیر مبدل اور غیر محرف رہے، یعنی اس کے اندر انسانی دخل نہ ہو، کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی تغیر نہ ہو جائے اس کے اندر، اور کوئی تبدیلی نہ کر سکے۔ پھر اس صورت یا کتاب میں ہر دور کی ضروریات کا حل دیا گیا ہو، پھر یہ پیش گوئیاں اور غیب کی باتیں بھی کرتی ہو، صرف بیان کافی نہیں بلکہ یہ پیش گوئیاں پوری بھی ہو رہی ہوں۔ ایسا ہی اس کی طباعت ہے۔ کیا کوئی کلام ایسا ہے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ طباعت ہو رہی ہو؟ یہاں ممکن ہے کہ کوئی کہہ دے کہ بائبل تو دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہو رہی ہے، تو بتائیں کہ کیا قرآن کریم کی طرح اس کی کثرت کے ساتھ مطالعہ ہو رہا ہے؟
اسے پڑھا جا رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے سینوں میں بائبل حرف بحرف محفوظ ہوتی چلی جائے؟ یقیناً دنیا میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو بائبل پوری حفظ ہو، لیکن قرآن کریم کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں انسان ہر وقت موجود ہیں جن کو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ کتاب دنیا کے معاشی مسائل کا بہترین حل بھی پیش کرے۔ پھر ایک بہترین معاشرے کے لیے جو دائمی اصول ہیں وہ بھی یہ کتاب بیان کرے۔ لوگوں کے تمام آئلی مسائل کا حل بھی اس میں ہو۔ الغرض آپ ذکر کرتے جائیں، آپ کو قرآن کریم سے بہتر کوئی اور کتاب ان موضوعات پر اصول بیان کرنے سے قاصر نظر آئے گی۔ تو یہ ہے اعجاز جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک صورت بنا لاؤ یا 10 صورتیں بنا لاؤ یا اس جیسا کوئی قرآن بنا لاؤ یا کوئی ایک بات بھی ایسی ہو جو تم بنا لاؤ۔ تو یہ ہے اصل چیلنج کہ اس کو یاد کیا جائے، قیامت تک اس میں تبدیلی نہ ہو، اس میں پیش گوئیاں ہوں، اس سے برکتیں ملیں۔ تو یہ نعمت قرآن کریم کے علاوہ کسی کتاب میں موجود نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام قرآن کریم کی اسی عظمت کو اپنے ایک شعر میں ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، بنا سکتا نہیں ایک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز، تو پھر کیوں کر بنانا نور حق کا اس پہ آساں ہے۔ دوسری پیشگوئی جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے خلافت کی پیشگوئی۔ قرآن کریم کی پیشگوئیوں کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیشگوئی خلافت حقہ اسلامیہ کا قیام ہے، جس کا وعدہ سورۃ النور کی آیت نمبر 56 میں ان الفاظ میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یعنی ایمان اور اعمال صالحہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خلافت کی نعمت مسلمانوں کو عطا کرے گا۔ اب دنیا میں یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں میں کسی طرح خلافت قائم ہو جائے، مسلمان اس کے ذریعے سے متحد ہو جائیں، مگر انہیں کیا معلوم کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ آج جماعت احمدیہ کے علاوہ کوئی بھی جماعت ایسی نہیں جو خلافت کے ذریعے متحد ہو۔ اس خلافت کے ذریعے دین کو تمکنت مل رہی ہے، خوف کی حالت امن میں بدل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی جا رہی ہے۔ جو حقیقی خلافت کی نشانیاں اس آیت میں مذکور ہیں سوائے جماعت احمدیہ کے، اور یہ نشانیاں کسی بھی لیڈرشپ میں آپ کو نہیں ملیں گی، اور یہ باتیں حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں۔ پس دور آخرین میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کا قیام ہوا، جس کی پیشگوئی احادیث میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد خلافت کا یہ سلسلہ آپ علیہ السلام کی صداقت کی بھی دلیل ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ما کانت النبوۃ قط الا تبعتھا خلافۃ، کہ کسی بھی نبی کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد نظام خلافت قائم ہو۔ پس جماعت احمدیہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعد نظام خلافت کا قائم ہونا، جہاں آپ علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے، وہاں مسلمانوں کو بھی ایک کھلا چیلنج دے رہی ہے کہ اس کے مقابل پر کوئی اور نظام پیش کر کے تو دکھاؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے بعد قدرت ثانیہ یعنی خلافت کے ظہور کے بارے میں فرماتے ہیں، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو۔ حضور علیہ السلام یہاں اپنی وفات کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں، اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا
جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں جن پیشگوئیوں کا ذکر ہے ان میں متعدد مقامات پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی بھی پیشگوئیاں موجود ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم تفصیل کے ساتھ اپنے دیگر پروگراموں میں گفتگو کریں گے۔ یہاں وقت کی مناسبت سے ایک پیشگوئی جسے کسوف و خسوف کی پیشگوئی کے نام سے جانا جاتا ہے کا ذکر کر دیتے ہیں۔ احادیث میں اس کی تفصیل یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کی سچائی میں رمضان کے مہینے میں گرہن کی راتوں کی پہلی رات کو چاند گرہن لگائے گا، جبکہ سورج گرہن کی جو گرہن کی تاریخیں ہیں ان کی درمیانی تاریخ کو سورج کو گرہن لگے گا۔ کسوف و خسوف کے اس نشان کا ذکر سورۃ القیامہ میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے قریب جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی ان میں سے ایک نشان کسوف و خسوف کا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ۔ یعنی جب نظریں پتھرا جائیں گی اور چاند کو گرہن لگے گا اور سورج اور چاند کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے بطور گواہ جمع کر دیا جائے گا، اس وقت ہر انکار کرنے والا انسان بول اٹھے گا کہ اب اس نشان سے کس طرح راہ فرار اختیار کی جائے۔ اب دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ایک نہیں بلکہ 2 بار یہ نشان ظاہر ہوا، 1894 میں اور 1895 میں۔ ایک بار مشرقی دنیا نے یہ نشان دیکھا اور دوسری بار مغربی ممالک میں یہ نشان نظر آیا۔ اب ذرا غور تو کیجئے، دونوں گرہن رمضان کے مہینے میں جمع ہوں اور معین تاریخوں پر انہیں گرہن لگے، یہ کام سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کس کے اختیار میں ہے؟ کیا چاند اور سورج کو انسان اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس نشان کے بارے میں فرماتے ہیں ہمارے لیے کسوف خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور 100 آدمی اس کو دیکھ کر ہماری جماعت میں داخل ہوئے، اور اس کسوف خسوف سے ہم کو خوشی پہنچی اور مخالفوں کو ذلت۔ کیا وہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ ایسے موقع پر جو ہم مہدی موعود کا دعویٰ کر رہے ہیں کسوف خسوف ہو جائے اور بلاد عرب میں اس یعنی دعوے دار کا نام و نشان نہ ہو، اور پھر جب کہ خلاف مرضی ظاہر ہو گیا تو بے شک ان کے دل دکھے ہوں گے اور اس میں اپنی ذلت دیکھتے ہوں گے۔ اگر اس نشان پر کوئی اعتراض کرے کہ یہ تو قیامت کا ذکر ہے نہ کہ قرب قیامت کا، تو اس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے متعدد جگہوں پر دیا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، یعنی چاند اور سورج کو ملا دیا جائے گا۔ اب اگر چاند اور سورج مل جائیں تو کائنات ختم ہو جائے گی۔ جو اگلا حصہ ہے کہ یقول الانسان یومئذ این المفر، یعنی اس دن انسان کہے گا کہ بھاگ کر کہاں جاؤں۔ اب جب کہ کائنات ختم ہو چکی ہے تو اس کا ظاہری نتیجہ یہ ہے کہ انسان بھی ہلاک ہو جائیں گے، تو اس وقت کون سا انسان زندہ ہوگا جو یہ بات کہے گا کہ اب میرے لیے راہ فرار کہاں ہے؟ پس اس سے ظاہر ہے کہ انسان زندہ ہوگا، اور یہ قیامت کی نہیں بلکہ قرب قیامت کی نشانی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا۔ اسی طرح قرآن کریم کی پیشگوئیوں میں ایک پیشگوئی فرعون کی لاش کی حفاظت کی بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرعون کو غرق کرنے لگا تو اس وقت اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جب کہ موت سامنے ہے ایمان کس کام کا؟ اب تو نشان عبرت بنایا جائے گا، اور وہ اس طرح کہ ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اب دیکھیں کہ کون جانتا تھا کہ اس دور میں آ کر احرام مصر دریافت ہوں گے اور ان میں فرعون کی لاش محفوظ ملے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ اس کے متعلق فرماتے ہیں اس زمانے میں اس کی لاش نکلی ہے۔ یہ قرآن شریف کا اعجاز ہے۔
حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ذاتی تجربہ اس حوالے سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرعون کے جسم کے بچائے جانے کا ذکر قرآن کریم کے سوا دوسری کتب میں نہیں، بائبل اس امر میں خاموش ہے اور تاریخیں ساکت ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی باتیں کیسی سچی ثابت ہوتی ہیں۔ آج 3000 سال بعد فرعون موسیٰ کی لاش ملی ہے، آج 3000 سال بعد فرعون موسیٰ کی لاش مل گئی ہے اور قاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ چھوٹے قد کا دبلا سا ایک شخص ہے جس کے چہرے پر حماقت اور غضب دونوں قسم کی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ کجا وہ زمانہ اور کجا یہ زمانہ، خدا تعالیٰ نے اس کے جسم کو نہ صرف بچایا بلکہ پچھلوں کے لیے اسے عبرت کا موجب بنانے کے لیے اس کی لاش کو اس وقت تک محفوظ رکھا ہے۔ قرآن کریم میں جس تفصیل کے ساتھ اس موجودہ دور کی ایجادات کے بارے میں پیشگوئیاں موجود ہیں، وہ بھی اس کے من جانب اللہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہیں۔ قرآن کریم کے آخری پاروں میں کثرت کے ساتھ یہ پیشگوئیاں مذکور ہیں۔ جن صورتوں میں یہ پیشگوئیاں بیان ہوئی ہیں ان میں سے چند ایک کے نام میں لے دیتا ہوں۔ سورۃ التکویر ہے، سورۃ الانفطار ہے، سورۃ الانشقاق وغیرہ ہیں۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ان صورتوں کی تفاسیر الحمدللہ بآسانی دستیاب ہیں، جنہیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ ان تفاسیر میں تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، تفسیر کبیر جو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے، اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیری نکات پر مشتمل ایک مجموعہ ہے جو حقائق الفرقان کے نام سے شائع شدہ ہے۔ اس کا بھی مطالعہ کرنا یقیناً ازدیاد علم کا باعث ہوگا۔ اب ہم آخری زمانے کی ان پیشگوئیوں میں سے چند ایک کا مختصراً ذکر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التکویر میں فرماتا ہے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یعنی آخری دور میں پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ اب کس طرح ممکن ہے کہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کو کاٹ کر سڑکیں بنائی جا رہی ہیں اور بلند و بالا پہاڑوں کے نیچے سرنگیں یعنی ٹنلز بنائی جا رہی ہیں۔ تو دیکھیں کس قدر صفائی کے ساتھ یہ پیشگوئی اس دور میں پوری ہو رہی ہے۔ پھر اسی صورت میں ذکر ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یعنی جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ اب ذرا غور کریں کہ 1400 سال قبل اونٹ کی کیا قیمت تھی؟ یہ سواری کے لیے بھی استعمال ہو رہے تھے اور خوراک کے لیے بھی ان کا استعمال ہو رہا تھا، اور حاملہ اونٹنی کی قیمت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ اس میں ایک اور جان بھی موجود تھی۔ اب ایسے وقت میں یہ کہنا کہ ان کی وقت ختم ہو جائے گی کس قدر عجیب بات تھی۔ لیکن اب دیکھیں یہ دونوں ضروریات اس دور میں پوری ہو رہی ہیں۔ ایسی سواریاں نکل آئی ہیں جن کی مدد سے ہر طرف سے خوراک عرب اور دنیا کے دور دراز علاقوں میں باسہولت پہنچ رہی ہیں۔ پھر سواریاں ہیں تو ریل گاڑی بھی ہے، ہوائی جہاز بھی ہے، موٹر کاریں بھی ہیں۔ الغرض ہر طرح کی تیز رفتار سواریاں نکل آئی ہیں اور ان میں دن بدن جدت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا ہی اسی صورت میں ایک اور پیشگوئی بھی مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یعنی جب وحشی اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اس بات میں 3 پیشگوئیاں موجود ہیں۔ نمبر 1، اب وحشیوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تو دیکھیں چڑیا گھر ہیں جن میں وحشی جانور اکٹھے کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح میوزیم وغیرہ ہیں جہاں ان وحشی جانوروں کے بھی ڈھانچے رکھے گئے ہیں جن کا وجود اب اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ پھر اس میں ایک پیشگوئی یہ بھی ہے کہ وحشی اقوام یعنی غیر تعلیم یافتہ لوگ اس دور میں مہذب دنیا کے ساتھ مل کر ترقی کریں گے۔ پھر قرآنی محاورے میں جو بے دین اقوام ہوتی ہیں وہ بھی وحشی کہلائی گئی ہیں۔ اب دیکھیں کہ کس طرح بے دین اقوام ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا تھا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کہ وحشیوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، تو یہ پیشگوئی بھی کس طرح سے پوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک پیشگوئی سمندروں کو ایک دوسرے سے ملانے کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑے جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سمندروں کو پھاڑ کر ان سے نہریں نکالی جا رہی ہیں۔ نہر سوئز ہے اور پاناما کینال وغیرہ ہیں، ان کے ذریعے سے یہ پیشگوئی دیکھیں کس طرح سے پوری ہوئی ہے۔
ایسا ہی ایک پیش گوئی دنیا کے گلوبل ولیج بننے کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگ ملا دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے، ڈاک کا نظام بھی موجود ہے، موبائل فونز وغیرہ بھی ایجاد ہو چکے ہیں۔ پھر آج کل حقوق کی بات بہت ہوتی ہے، ایسی ہی تنظیمیں بن چکی ہیں جو ہیومن رائٹس کا پرچار کر رہی ہیں۔ ملکی سطح پر بھی یہ پرچار ہو رہا ہے اور عالمی سطح پر بھی قوانین بن رہے ہیں کہ انسانوں کے حقوق قائم ہو اور ان کی حفاظت ہو۔ اس بارے میں بھی قرآن کریم میں پیش گوئی موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی جانے والی لڑکی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آخر کس گناہ کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک اور پیش گوئی بھی مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب کتابیں پھیلا دی جائیں گی۔ اب دیکھیں کہ کتنی شان کے ساتھ یہ پیش گوئی بھی اس دور میں پوری ہو رہی ہے۔ پرنٹنگ پریسز کا قیام ہو چکا ہے، پھر لائبریریاں ہیں، ایسا ہی انٹرنیٹ کے ذریعے ڈیجیٹل لائبریریاں موجود ہیں جو ہر موضوع پر آپ کو گھر بیٹھے مواد مہیا کر دیتی ہیں۔ ایسا ہی علم فلکیات کے بارے میں بھی ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ آسمان کی کھال اتارنے سے مراد سماوی علوم ہے۔ اب دیکھیں کہ کس طرح آسمان و زمین کی تخلیق پر تحقیقات ہو رہی ہیں، کائنات کے اسرار ظاہر ہوتے جا رہے ہیں، ناسا وغیرہ جیسے ادارے قائم ہیں، سیٹلائٹس کی ایجادات ہو چکی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس پیشگوئی میں مذکور ہیں۔ پھر ایسا ہی ایک ذکر یہ بھی موجود ہے کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یعنی جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ اب دیکھیں کہ آثار قدیمہ کی دریافت ہو رہی ہے، اہرام مصر سے فرعون کی لاشیں برآمد ہو چکی ہیں۔ پھر قبروں کو اکھاڑنے کا ایک مطلب آج کل جو پوسٹ مارٹم وغیرہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی اس میں پیش گوئی ہے کہ قبر سے جو مردہ شخص ہے اس کو نکالا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کے مرنے کی وجوہات کیا کیا تھیں۔ پھر ایک پیش گوئی زمین کے خزانے نکالنے کے بارے میں بھی ہے، جیسا کہ فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اس کو نکال پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کہ زمین کا اپنے خزانے نکالنے سے مراد زمین میں مدفون ذخائر کی دریافت ہے اور ان کا حصول ہے، کان کنی ہو رہی ہے۔ سونا، چاندی، جواہرات، مختلف دھاتیں جیسے یورینیم وغیرہ ہیں، یہ نکالی جا رہی ہیں۔ ایسے ہی پیٹرول اور قدرتی گیسز کے ذخائر نکالے جا رہے ہیں۔ الغرض قرآن کریم کی یہ تمام پیش گوئیاں جو پوری ہو چکی ہیں اور آئندہ تا قیامت تک پوری ہوتی چلی جائیں گی، دراصل اللہ تعالیٰ کے علیم و خبیر ہونے کی دلیل ہے، اور یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔